بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آپ کو آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے کے سبق نمبر 19 میں خوش آمدید۔ الحمدللہ ہم اب کورس کے اینڈ پہ پہنچنے والے ہیں۔ آج کے بعد ایک اور لیکچر ہے اور پھر انشاءاللہ ہمارا یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا الحمدللہ۔ بہت خوشی کی بات ہے، بہت بہت آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف اس کورس کے لیے چنا، اپنی کتاب کو سمجھنے کے لیے چنا، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ کورس تو جوائن کر لیتے ہیں لیکن کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ تو الحمدللہ ہم اس کو کمپلیٹ بھی کرنے جا رہے ہیں، اور اس سبق میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا سیکھنا ہے۔ آج ایک تو ہم نے قرآن کو سیکھنے کی دعا سمجھنی ہے، آپ کو آتی تو ضرور ہوگی لیکن آج ہم سمجھیں گے اور سیکھنے کا طریقہ دیکھیں گے، اور گرامر میں کچھ اور مزید ٹیبلز ہم جانیں گے، اور اس کے ساتھ اس سبق میں ہم آج 10 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 642 ٹائمز آئے ہیں الحمدللہ۔ اور اس سبق کے اختتام پر آپ کے ذخیرہ الفاظ 232 جو کہ ہمارا ٹارگٹ تھا وہ اچیو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، جو قرآن میں 41,000 ٹائم سے زائد بار آئے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ بہت بہت آپ کو مبارک ہو کہ آپ اس سبق کے جو ٹارگٹ ہے آج ہم وہ اچیو کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن سمجھنا آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بلکہ آسان ہی نہیں سب سے بہترین کام ہے۔ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا جو ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے اور پھر آگے سکھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بہترین انسان ہے۔ اور لیکن ان سارے کاموں کا اجر ہمیں تبھی ملے گا اگر ہماری نیتیں ٹھیک ہوں گی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اور تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم نے بار بار دعا کرنی ہے، جتنی بھی ریسورسز ہمارے پاس اویلیبل ہیں ہم نے ان کا استعمال کرنا ہے، اور اپنے اندر مسابقت کا جذبہ رکھنا ہے۔ جو سیکھ لیا وہیں پہ رکے نہیں رہنا، ہم نے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو دعا یہ یقیناً آپ کو آتی ہوگی، بچپن سے ہم پڑھتے آئے ہیں، رب زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم۔ سورۃ طٰہٰ کی یہ آیت ہے، آپ دیکھ لیتے ہیں اس کے ورڈز کو۔ ربی، اے میرے رب۔ آپ کو بتایا تھا نا ایک پہلے بھی کہ زیر جو ہوتی ہے وہ یا کے قائم مقام ہوتی ہے۔ ہم نے جو ٹیبل پڑھا تھا یہ میرا کا، آپ کا یہ میرا، تو اس میں یا چھوٹی یہ جو تھی وہ تھی میرے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب بھی آپ اس طرح سے دیکھیں ربی، ٹھیک ہے، زیر کے اندر چھوٹی یہ چھپی ہوئی ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ ربی، اے میرے رب۔ اور رب کون ہے؟ جو ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، پرورش کرنے والا ہے، کروڑوں خلیات کو، ذرے ذرے کو پالنے والا۔ زدنی، کتنے ٹکڑے ہو رہے ہیں؟ 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ زد، یہ امر ہے، زد زیادہ کر، ٹھیک ہے۔ اور نی، مجھ کو، علمن، علم میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ خود اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں سورۃ طٰہٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ علم حاصل کرنے کے لیے یا علم کو زیادہ جاننے کے لیے، زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے یہ دعا پڑھیے، رب زدنی علم۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں یہ بتایا کہ علم حاصل کرو، بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے دعا بھی سکھائی۔ تو ہم نے بار بار یہ دعا کرنا ہے۔ اور آپ سوچیں کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ ایک شخص ہے، اس کو بہت شدید بھوک لگی ہے، کئی دن کا بھوکا ہے، وہ کیسے دعا مانگے گا؟ اور جو پیٹ جس کا بھرا ہوا ہے وہ کیسے دعا مانگے گا؟ یقیناً بھوکا زیادہ شدت سے دعا مانگے گا۔ تو دعا جو ہے وہ بیسیکلی ایک کیفیت کا نام ہے۔ تو آپ نے ایسے نہیں دعا کرنی کہ بس رٹے رٹائے جملے پڑھ دیے، اس کو سمجھ کے، احساس کے ساتھ، تصور کے ساتھ آپ نے مانگنا ہے۔ ربی زدنی علما، اے رب مجھے زیادہ کر علم میں، تڑپ کر، شدت سے، اور بار بار مانگے۔ نماز سے پہلے مانگے، نماز کے بعد میں مانگے، ہر طرح سے مانگے، اٹھتے بیٹھتے وقت مانگے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا تو کہتے ہیں مومن کا ہتھیار ہے،
دعا جو ہے تقدیر بدل دیتی ہے. تو کیوں نہ ہم یہ دعا مانگنا اپنی زندگی کی روٹین میں لائیں کہ یہ دعا ہم نے مانگنی ہے. رب زدنی علما. اور اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی ہے، اللہم فقہنی فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین کا سمجھ عطا فرما، علم بھی دے اور ساتھ سمجھ بھی عطا فرما. آپ کو ایک واقعہ میں بتاتی ہوں کہ جب میں نے یہ دعا سیکھی تھی، اللہم فقہنی فی الدین، میں یہ بہت مانگتی تھی، کرونا کے دن تھے یہ. تو لیکن میں سوچتی تھی کہ سمجھ مجھے کیسے آئے گی، گھر میں بیٹھے بیٹھے مجھے کیسے سمجھ آ جائے گی. ہنسی بھی آتی تھی کہ یہ دعا میں مانگ رہی ہوں تو ایفرٹ بھی تو لازمی ہے نا. لیکن آپ کو پتا ہے دعا جو ہے نا وہ رستے کھولتی ہے. ایفرٹ تو یقیناً انسان کرتا ہے لیکن دعا رستے بنا دیتی ہے. جب میں نے یہ دعا کرنا شروع کی اور میں دل میں یہی سوچتی تھی کہ اس دعا سے مجھے کیسے یہ دعا پوری ہوگی گھر میں بیٹھ کے، کہ اس کے لیے تو مجھے باہر نکلنا پڑے گا. لیکن اللہ کا کرنا دیکھیں کہ کرونا میں سب کچھ بند ہو گیا، سب کچھ آن لائن ہو گیا. تو یہ الفلاح منزل ٹرسٹ جہاں سے میں نے کورس کیا تھا، انہوں نے پہلی دفعہ آن لائن کورس لانچ کیا، حالانکہ یہ فزیکل کورسز کراتے تھے. اور الحمدللہ میں اس پہلے کورس کا حصہ تھی. اور جب اینڈ پہ ہمارے ٹیچر نے پوچھا کہ آپ کو کیا فائدہ ہوا، تو میں نے ان کو بتایا کہ میں ہاؤس وائف ہوں اور میں نہیں نکل سکتی تھی، تو مجھے بہت فائدہ ہوا. اور میں ہمیشہ سے خواہش تھی قرآن سمجھ کے پڑھنے کی، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا، اس طرح سے گھر سے نکلنا تھوڑا مشکل لگتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میرے بہت لوگ اگینسٹ تھے کہ کورس آن لائن نہیں ہونا چاہیے، کہ اس کا فائدہ اتنا نہیں ہوتا، فزیکل کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو انہوں نے اسی وقت کہا کہ دیکھیے سر کتنا فائدہ ہوا اس کا. اپنے جو سینئر موسٹ تھے ان کو کہا. پھر ایک اور ڈاکٹر تھی، انہوں نے کہا کہ سر صرف ہاؤس وائف کو فائدہ نہیں ہوا، ہم جیسے جو 9 to 5 جاب کرنے والے ہیں وہ بھی اس طرح کے کورسز جوائن نہیں کر سکتے، تو ہم جیسے لوگوں کو بھی بہت فائدہ ہوا. الحمدللہ اب وہ کئی چینز ہیں ان کی، مطلب جیسے میں نے کیا، میں نے پھر ٹیچر ٹریننگ کورس کیا، پھر میں اب کرا رہی ہوں. اس طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے بھی یہاں رکنا نہیں ہے، دعا کرنی ہے، ایفرٹ کرنی ہے، سیکھنے کے بعد پھر سکھانا بھی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا. اور کچھ لوگوں سے یہ بھی کہتے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے، جتنا معلوم ہے بس اس پہ عمل کر لیں تو کافی ہے. تو یہ بہت زیادہ نادانی کی بات ہے. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے. یہ نہیں کہا کہ بس علم حاصل کرے، علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے کہ اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. تو آپ نے یہ ضرور آگے بڑھتے رہنا ہے، زیادہ سے زیادہ سیکھنا ہے، جو سیکھا ہوا ہے اس پہ بس نہیں کرنا، رکنا نہیں، اور اپنے سارے وسائل کا استعمال کریں. کیا اللہ تعالیٰ بھی جیسے فرماتے ہیں سورہ علق میں، الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو پتا ہے نا کہ یہ سب سے پہلے وحی کا حصہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. تو دیکھتے ہیں اسے، الذی آپ پڑھ چکے ہیں، وہ جو. ٹھیک ہے، واحد ہے، اس کی جمع کیا ہے، الذین. علامہ سکھایا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تعلمہ جو سیکھا اور علامہ سکھایا. اور بالقلم اس کے دو ٹکڑے ہو رہے ہیں، بی اور القلم. بی کا مطلب سے، اور قلم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس لیے آپ نے وعدہ کرنا ہے فوراً قلم اٹھائیں اور اللہ کی کتاب کو سیکھنا شروع کریں. اور یہ تو فیکٹ ہے کہ جو چیز آپ لکھ لیتے ہیں وہ آپ کو بھولتی نہیں. تو اس لیے پلان کریں کہ آپ نے ضرور نوٹس بھی بنا، جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس کورس میں اس کے نوٹس بھی بنائیں، کیونکہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے نا وہ بھولتا نہیں ہے. ہمارے ٹیچر کہتے تھے کہ لکھ کے یاد کیا کریں، کہ جب اگر کہیں پہ ایسے ہوگا کہ آپ کا دماغ سے بات نکل جائے گی تو آپ کا ہاتھ خود بخود چلتا رہے گا، اور پوری کنسنٹریشن ہوتی ہے. لکھ رہا ہوتا ہے نا انسان، پورا فوکس ہوتا ہے کہ کیسے ورڈز کیسے بنیں گے، تو پورا فوکس ہوتا ہے، اس لیے اس کی بھولنے کے چانسز کافی کم ہو جاتے ہیں. تو لکھنے کا عمل جو ہے اس سے، اسی لیے کوئی بھی انکار نہیں کرتا کہ لکھنے کا عمل بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ نے آگے بڑھتے رہنا ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے. آگے آپ نے کسی اور سے نہیں بڑھنا، اپنے آپ سے ہی بڑھنا ہے. یعنی آج میں جس مقام پر ہوں میں نے کل اس سے آگے جانا.
ایک سٹیپ آگے, اگلے دن اس سے ایک سٹیپ آگے. تو آپ نے مقابلہ کس سے کرنا ہے؟ اپنے آپ سے. اپنے آج کو یہاں پہ روک نہیں دینا, آپ نے اپنے کل کو اپنے آج سے بہتر بنا. آج جتنا علم آپ کے پاس ہے, آپ نے آنے والے کل میں سے زیادہ علم حاصل کرنا ہے. یہ آپ نے اپنے آپ کو چیلنج دینا ہے. ایکم احسن عملا, کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایکم, ایو کون, کم تم میں سے, احسن, احسن کا مطلب ہے بہتر, بہتر ہوگا. جیسے حسن کا مطلب ہوتا ہے اچھا, احسن کا مطلب زیادہ اچھا. ہم نے پڑھا تھا کبیر بڑا, اکبر سب سے بڑا, صغیر چھوٹا, اصغر سب سے چھوٹا. اسی طرح حسن اچھا اور احسن سب سے اچھا. عملہ آپ کو پتا ہے عمل سے ہے, عمل واحد ہے اور اس کی جمع ہے اعمال. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کون سب سے اچھا ہے, گھروں میں کون سب سے اچھا ہے, اپنے اخلاق میں, آفس میں کون سب سے اچھا ہے, انفرادی کاموں میں کون سب سے اچھا ہے, نماز روزہ ذکر, اجتماعی کاموں میں کون سب سے اچھا ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو سب سے اچھا بنانا ہے. مسابقت کا جذبہ رکھنے کے لیے آپ نے نیت کیا کرنی ہے کہ نیت آپ کی خالص یہ ہوگی کہ اللہ کو راضی کریں, کسی کو نیچا دکھانے کی نیت نہ ہو, بلکہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے مسابقت کا جذبہ رکھنا ہے اور دعا کرنی ہے اور اپنے تمام ریسورسز کو استعمال کرنا ہے, خاص کر قلم کا, کیونکہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ انسان کو باقی مخلوقات پہ کس چیز پہ فضیلت حاصل ہے؟ علم کی بدولت. علم کی بدولت فضیلت حاصل ہے. انسان کے پاس علم ہے, باقی کسی کے پاس علم نہیں ہے. اور آپ یہ یاد رکھیں کہ شیطان جو ہے وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے, سب سے زیادہ تجربہ کار ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ویسے ایک انسان کے ساتھ ہر وقت اس کو بہکانے کے لیے ایک شیطان ہوتا ہے, جو دین کی راہ میں نکلتا ہے نا تو اس کو 13 شیطان گھیر لیتے ہیں. تو آپ کا مقابلہ بہت سخت ہے. آپ کے ساتھ ایک شیطان نہیں ہے, اب آپ کے ساتھ 13 شیطان ہیں جو آپ کو بہکائیں گے, آپ کو ڈسٹریکٹ کریں گے. لیکن آپ نے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا, اور اس کے لیے آپ کو پتا ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سکھایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سیفٹی فرسٹ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں, جس میں ایک دعا رب زدنی علما ہے, یہ ہم نے پڑھتے رہنا ہے. اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے آج مجھے بتانا ہے کہ آپ نے کیا نام سوچے ہیں جن کو آپ نے آگے پڑھانا ہے. اینڈ پہ میں پوچھوں گی آپ لوگوں سے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن کو ہمیں پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ہمارا پارٹ 1 ختم ہوا. چلتے ہیں پارٹ 2 کی طرف. آپ بتائیے گا کہ پارٹ 2 آپ کو نظر آ رہا ہے؟ 19B آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے پیج؟ 19B. اوکے گڈ. گرامر کی طرف ہم آ رہے ہیں. یہ آگے اوکے, اب ہم پچھلے لاسٹ سبق سے ہم پڑھ رہے تھے فاعل, مفعول اور فعل. ٹھیک ہے, اس کے ہوپ فلی آپ نے پریکٹس کی ہوگی. تو ٹی پی آئی کے ساتھ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. کلمے کی 3 اقسام ہم پڑھ چکے ہیں. آج میں آپ سے پوچھوں گی, ٹھیک ہے؟ ادین آپ بتائیں اسم کیا ہے؟ جو کسی چیز کا نام, جگہ کا نام یا انسان کا نام ہو, یا کسی اوکے, خوبی کا نام. ویری گڈ. عربک میں کیا ایک چیز ڈفرینٹ ہے اردو سے کہ اس میں صفت بھی شامل ہو جاتی ہے, اور اس کی پہچان کیا ہے؟ اسم کہ کی اس پہچان. میں جی, 2 پیش لگ جاتی ہیں, 2 زبر لگ جاتی ہے, 2 زیر لگ جاتی ہے. اور ال بھی ہو تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اسم ہے.
اس کے ساتھ واو نون یا نون اور الف تا، یہ بھی اسم کی پہچان ہے۔ فعل کیا ہے؟ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، اور حرف کیا ہے؟ جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائے۔ 3 قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ فعل ماضی جو ہو گیا، کنفرم، عام ہوا ہے۔ فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا پھر ہوگا، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ اور فعل امر وہ ہے حکم یا گزارش۔ فعلہ سے ہم نے بنانا سیکھا تھا فاعل، کرنے والا، مفعول جس پہ کام کرنے کا اثر پڑے، اور فعل کام کا نام۔ ٹھیک ہے، آج ہم اور افعال دیکھیں گے۔ آج ہے ذاکرہ سے، کیا ہے؟ ذاکر، یاد کرنے والا، مذکور جس کو یاد کیا گیا، اور ذکر یاد کرنا۔ جی عائشہ آپ کر دیں۔ عائشہ آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ ادین آپ کرتے ہیں، عائشہ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ذاکر یاد کرنے والا، مذکور جس کو یاد کیا گیا، ادین اور آپ یہ ذکر۔ ٹیبل کر دیجئے۔ آواز آ رہی ہے میری؟ مجھے آواز نہیں آ رہی، آپ دونوں عائشہ اور ادین۔ ادین آپ کا اسپیکر تو آن ہے، آپ کریے۔ ذاکر یاد کرنے والا، ذاکر، آواز آ رہی؟ مذکور، ذکر۔ آپ دونوں کی آواز مجھے نہیں آ رہی۔ جس وقت بھی آپ کا مائک اوپن ہو، آواز آئے تو پلیز کریے گا، ٹھیک ہے؟ میں سلائڈ کو آگے کر رہی ہوں۔ عربی بول چال پہ آتے ہیں۔ حل انت ذاکر، حل انت ذاکر، کیا آپ یاد کرنے والے ہیں؟ نام انا ذاکر، جی ہاں میں یاد کرنے والا ہوں۔ حل انتم ذاکرون، آپ کو بتایا تھا جمع کے لیے ایسے ہوگا۔ حل انتم ذاکرون، کیا آپ سب ذکر کرنے والے ہیں یا یاد کرنے والے ہیں؟ نام نحن ذاکرون، جی ہاں ہم سب یاد کرنے والے ہیں یا ذکر کرنے والے ہیں۔ عابد، عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی گئی، اس طرح سے اشارہ ہوگا اس کا جیسے کوئی چیز آپ کسی سے لے رہے ہیں۔ اور عبادت، عبادت کرنا۔ جی ادین یہ آپ کر دیجئے۔ آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب آتی ہے آواز۔ عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی گئی، عبادہ عبادت کرنا۔ ویری گڈ۔ عائشہ آپ بھی کریے یہ والا ٹیبل، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی عائشہ۔ جی عائشہ، اسپیکر تو آپ کا آن ہے، آواز نہیں آ رہی۔ آپ ایسا کریے، لیو کر کے دوبارہ سے جوائن کریں تو پھر شاید آواز آ جائے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ چلیں ادین میں کوشچن کروں گی، آپ نے آنسر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ حل انت عابد، کیا آپ عبادت کرنے والے ہیں؟ نعم آنا عابد، ہاں میں عبادت کرنے والا ہوں۔ ویری گڈ۔ حل انتم عابدون، کیا آپ سب عبادت کرنے والے ہیں؟ نعم نحن عابدون، ہاں ہم سب عبادت کرنے والے ہیں۔ ویری گڈ۔ حل الذکر عبادہ، کیا یاد کرنا عبادت ہے یا ذکر کرنا عبادت ہے؟ نعم الذکر عبادہ، ہاں ذکر کرنا عبادت ہے۔ ویری گڈ۔ اب یہ والا ٹیبل آپ کریے ادین۔ ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، اور ضرب مارنا۔ ہاں جی بالکل ٹھیک، آپ نے بہت اچھا کیا۔ ایک بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ ہم اس کو ضاد نہیں پڑھیں گے، ضاد پڑھیں گے۔ عربی میں ہم عربی سیکھ رہے ہیں تو اس کو عربوں کی طرح ہی پڑھیں گے۔ عرب جو ہیں وہ ضاد نہیں بولتے، ضاد بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دال کی طرح بھی نہیں ہوتا یہ، داد نہیں پڑھنا، بور، ٹھیک ہے؟ تھوڑا موٹا کر کے اس کو پڑھنا ہے، بور۔ وارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، ضرب
مارنا. آپ اگر دیکھیں نا کچھ ویڈیوز بھی اور قاری حضرات کو بھی سنیں تو وہ ضاد ہی پڑھتے ہیں, اور عرب لوگوں کو دیکھیں تو وہ بھی عام عرب جو ہوتے ہیں وہ اپنی زبان جو استعمال کرتے ہیں اس میں ضاد ہی پڑھتے ہیں. جیسے ان کے ایک شہر ہے نا ریاض جس کو ہم کہتے ہیں, وہ لوگ ریاض کہتے ہیں, ضاد ہی پروناؤنس کرتے ہیں. تو ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں تو عربوں کی طرح ہی بولیں گے. حل ہوا ضاربن, کیا وہ مارنے والا ہے؟ نعم ہوا ضارب, ہاں وہ مارنے والا ہے. یہاں دیکھیں اس میں دو اشارے آ رہے ہیں, ہوا بھی اور ضارب بھی. تو ہوپفلی آپ بھی اشارے کر رہی ہوں گی. حل ہم ضاربون, کیا وہ سب مارنے والے ہیں؟ نعم ہم ضاربون, ہاں وہ سب آپ مارنے کی آواز والے نہیں آ ہیں. رہی ہے دین. نعم ہم ضاربون, ہاں وہ سب مارنے والے دین ہیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی. اوکے چلے ہم آگے چلتے ہیں. سامع, سمع سے ہے یہ, سامع سننے والا, مسموع جس کو سنا گیا, سمع سننا. جی ادین یہ کریے. جی آج مجھے لگتا ہے کوئی ہے سگنلز کا ایشو, آپ کی آواز نہیں آ رہی. چلے میں کرتی ہوں آپ کا. جی بولیے, اب آئیے آواز. جی جی سمعنے والا, تھوڑا اونچا. سمع سننے والا, بہت ہلکی مسموع ہے, بہت ہلکی آواز آ رہی ہے, تھوڑا اونچا بولیے. سمع سننے والا. سوری میں سن نہیں پا رہی آپ کی آواز. چلے میں کرتی ہوں, آپ میرے ساتھ کریے. سامع سننے والا, مسموع جس کو سنا گیا, اور سمع سننا. عربی بول چال کرتے ہیں ہم. عربی بول چال میں آئیے, ہم کرتے ہیں سینٹینسز. هل انت سامع, کیا آپ سننے والے ہیں؟ آواز ٹھیک آ رہی ہے ابھی میری؟ ابھی بھی بہت ہلکی ہے لیکن آ رہی ہے, پہلے تو بالکل نہیں آ رہی تھی. جی بولیے. نعم آنا سمع, ہاں میں سننے بہت والا ہلکی ہوں. آ رہی ہے دین آپ کی آواز, میں سن نہیں پا رہی تھی. نعم آنا سمع, ہاں میں سننے والا ہوں. ویری گڈ. کوشش کریں اس سے بھی تھوڑا سا اونچا بولیے. هل انتم سامعون, کیا آپ سب سننے والے ہیں؟ نعم نحن سامعون, ہاں ہم سب سامعون, سامعون. سامعون, ہاں ہم سب سننے والے ہیں. ویری گڈ. عائشہ آپ بولیے, آپ کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم. جی عائشہ بولیے. عائشہ آپ کی آواز ابھی بھی نہیں آ رہی. چلیں آپ ہمارے ساتھ پریکٹس کریں, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. عالم جاننے والا, معلوم جس کو جانا گیا, علم جاننا. ٹھیک ہے, اس کے عربی بول چال کے جملے دیکھ لیتے ہیں. اچھا عاملہ سے, عاملہ سے ہے عامل, عمل کرنے والا, معمول جس پر عمل کیا گیا, اور عمل کرنا. تو یہ بالکل مائنر سائز کا ڈفرنس ہے. اس میں اکثر اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں, ان سے عالمہ کا پوچھا جاتا ہے, وہ عاملہ بتانا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں آپ اس کی بہت اچھی پریکٹس کیجیے اور دیکھیے یہ غلطی نہ ہو جو اکثر عموماً اسٹوڈنٹ سے ہو جاتی ہے. عالمہ سے عالم ہے اور عاملہ سے عامل ہے. ٹھیک ہے, آج ہم ایک اور چیز دیکھیں گے, مؤنث کے صیغے. مؤنث کے صیغے کیونکہ قرآن میں بہت کم ہوئے ہیں استعمال, اس لیے ہم نے یہاں قرآن کیونکہ ہم عربک قرآنک لینگویج کا کورس کر رہے ہیں تو اس لیے ہم نے بھی ان کو بہت کم ٹچ کیا ہے, لیکن ٹچ کیا ہے. تو ہم اگر ہم کہتے ہیں ہوا فعلا, وہ مرد کے لیے, وہ مرد کرنے والا ہے کوئی کام, تو عورت کے لیے ہم لیفٹ ہینڈ استعمال کریں گے اور کہیں گے ہیا فعلت. ٹھیک ہے,
فا عین اور لام پہ زبر ہے, آخر میں تا لگ جائے گی اور تا ساکن ہوگی. ٹھیک ہے, ہوا فعلا یا فعلت, ہوا فعلا یا فعلت. اور اگر مضارع میں جائیں تو مذکر کے لیے ہوگا ہوا یفعلو اور مؤنث کے لیے ہوگا ہیا تفعلو. ٹھیک ہے, وہ کرتی ہے. یہ دیکھیے اب ہم باقی جو ٹیبلز ہم نے پڑھے تھے انہی کے ساتھ لگا کے یہ کریں گے. فتح ہوا فتح ہیا فتحت, ہوا نصر ہیا نصرت, ہوا ضرب ہیا ضربت, ہوا سمع ہیا سمعت, پھر ہوا یفتح ہیا تفتح, ہوا ینصر ہیا تنصر, ہوا یضرب ہیا تضرب, ہوا یسمع ہیا تسمع. جی کون کرے گا یہ؟ عائشہ آپ کریے, اگر آپ کے آ رہی ہے آواز تو پھر ہم آپ کا سن لیتے ہیں. جی عائشہ. ادین آپ کو عائشہ کی آواز آ رہی ہے؟ یہ نہ صرف مجھے نہ آ رہی ہو. نہیں میم, انہوں نے میسج کیا تھا, ان کے مائک کا ایشو ہے. اچھا اچھا چلیں ٹھیک ہے. ادین پھر آپ کریے. ہوا فتح ہیا فتحت, ہوا ادین آپ نصر کی آواز ہیا, ہاں اب صحیح آ رہی ہے, پہلے بہت نہیں آ رہی تھی مجھے. چلے آپ کریے. ہوا ضرب ہیا ضرب. آپ کہاں سے ہوا فاتحہ سے کریں؟ آپ کی آواز بھی مجھے نہیں آ رہی. میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کے بھی مائک کا ایشو ہے. چلیں پھر آپ یہ پریکٹس کریے گا, ہم آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیے یہ جو ٹیبل ہم کر چکے ہیں, اب اس میں ہم نے فیمنن کا بھی, یہ جو پنک کلر کا ہے یہ فیمنن کا ہے. یہاں پہ آگے آپ کی مرضی, آپ نے یہاں پہ لانا ہے یا بالکل اینڈ پہ کرنا ہے, یہ آپ پہ ہے. ٹھیک ہے, پورا ٹیبل کیونکہ اس کی پریکٹس ہوئی ہوتی ہے, بیچ میں ایڈ کریں تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں یہ ہم نے بیچ میں ڈال دیے, لیکن آپ اینڈ پہ بھی یہ کر سکتے ہیں. یعنی جیسے فعلا فعلو میری آواز فعلتا آ رہی ہے؟ فعلتو ایک فعلتم فعلنا اور فعلت ایسے ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور یفعلو یفعلون تفعل تفعلوا افعلوا تفعلون نفعل اور یا تفعل اس طرح. ٹھیک ہے, کوشش کریے. ادین اگر آپ کی آواز آ رہی ہے تو اس طرح سے پریکٹس کریے ذرا اس کی. میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی, اب عائشہ آپ کی آ رہی ہے, ذرا تھوڑا سا کوشش کریں اونچی ہلکی ہے کافی. چلیں. فعل اس نے کیا, یفعل وہ کرتا ہے, افعل کر, فعلوا ان سب نے کیا, یفعلون وہ نو سب نو کرتے ایسے ہیں. نہیں, ایسے نہیں عائشہ, آپ کریں گی جیسے ہم نے پہلے کیا تھا, ماضی کا پورا ٹیبل پھر مضارع کا ٹیبل اس طرح سے, اور ماضی میں پھر آپ نے اینڈ پہ یہ فیمنن کا بھی ایڈ کرنا ہے, کیونکہ ہم پہلے ایڈ نہیں کرتے تھے. آج ہم نے سیکھا ہے کہ فیمنن کو بھی ایڈ کرنا ہے. ایسے کریں گے, فعل فعلوا فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا اور یا فعلت اس طرح. صحیح. فعل تھوڑا فعلوا سا اونچا بولیے. فعل اس نے کیا, فعلوا ان سب نے کیا, فعلت اس عورت نے کیا, ٹھیک ہے, اس عورت کے لیے پھر فعلتا آپ نے آپ نے. ہاتھ اپنا دوسرا استعمال کرنا ہے. اگر آپ کو ٹھیک ہے اس طرح سے مشکل لگتا ہے تو پہلے سارے مذکر کے صیغے کر کے اینڈ پہ کر لیں اس کو. ٹھیک ہے. فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. اور یفعلو وہ یا کرتا ہے. فعلت ہو جائے گا پھر آخر میں. ٹھیک ہے, کیا ہو جائے گا؟ آخر میں اگر آپ فیمنن لائیں گے نا تو ہیا فعلت. اچھا, ہیا فعلت. صحیح. مضارع کا بھی کر دیں. یفعلو یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلون وہ سب کرتے ہیں, تفعلو وہ عورت کرتی ہے. اس کے لیے پھر آپ کو اشارہ جو ہے لیفٹ ہینڈ سے دینا ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلون آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. اب یہ ہے مضارع، یعنی ٹھیک کہ ہے. جو حکمیہ ہوتے ہیں. ہاں فاتحہ کا ادین آپ کر دیجیے. فاتحہ اس نے کھولا، فاتح ان سب نے کھولا، فتحت اس عورت نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتح نہ ہم سب نے کھولا. مضارع کا یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح وہ کھولتی ہے، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں. ویری گڈ. اسی طرح ناصرہ کا ٹیبل ہے، اسی طرح ضربہ سامیہ کا ٹیبل ہے. الحمدللہ ہمارا یہ کمپلیٹ ہوا آج کا سبق. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.